سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار الہی کے لیے۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بہت فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات ہی نہیں بلکہ اپنے پیارے محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت بھی عطا فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم تمام کو مرتے دم تک ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے شرف کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی محبت کو بھی قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب زبان پر جب موت سامنے آ جائے تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمے کے صدائے بلند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، میرے ساتھیوں، میں نے جو مختصر خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کے آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور لوگوں میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہیں آخرت میں فلاح نصیب ہو جائے، کامیابی نصیب ہو جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کے ذکر کو کرنے کے بارے میں دیکھیں کہ میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ ذکر کا مطلب صرف تسبیح لے کر اللہ اللہ کہنا ہی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ عبادتیں جو ریاضتیں جو بندہ مومن جو بھی ادا کرتا ہے جیسا نماز، روزہ، تلاوت، یہ تمام چیزیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کہ جو انسان جیسے جیسے عبادتیں ریاضتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کو کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، میری عبادتیں ریاضتیں کثرت کے ساتھ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں کامیابی مل جائے، کامرانی نصیب ہو جائے۔
اب دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کوئی بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو ہر بار میں عبادتیں ریاضتیں کرتا ہے، مگر انسان جو عبادتیں ریاضتیں خدا کے دربار میں کرتا ہے کہ وہ خدا جانے کچھ انسان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرتا ہے، اس عبادت کا مقام اتنا بلند کرتا ہے، چاہے عبادت کرنے والا رہے یا نہ رہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قیامت تک کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے انسان عبادتیں ریاضتیں کرنے والوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے عبادت کرتا ہے، دنیا میں نام کمانے کے لیے عابد و زاہد متقی پرہیزگار نام کمانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب ان دونوں طرح کی عبادتوں پر غور کیجئے۔ جو بندہ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے، اس کی عبادت کو اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے۔ مگر وہی عبادت، وہی ریاضتیں، وہی عبادتیں جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا مقام اتنا بلند کرتا ہے کہ چاہے وہ بندہ زمین کے اوپر رہے تب بھی ان کا چرچا ہوتا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر رہے تب بھی ان کا چرچا باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مڑ گئے مڑتے ہیں مڑ جائیں گے آدھا تیرے، مڑ گئے مڑتے ہیں مڑ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹھا ہے نہ مٹھے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جس کی عبادتوں کو خداوند قدوس قابل قبول بناتا ہے، اس کا چرچا ہر انسان کے دلوں میں ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ تو آئیے دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، جس کو دنیا شہنشاہ سیستان کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہ جن کا مقام ایسا ہے کہ جن کا دور ختم ہو کر کم سے کم 607 سال گزر گئے ہیں، مگر الحمدللہ کہ جب بھی ان کا چرچا تھا اب بھی ان کا چرچا ہے، انشاءاللہ قیامت تک صبح تک بھی ان کا چرچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کو حضرت سید شاہ بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے بادشاہ اور ایسے بادشاہ ہیں میرے دوستوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ایسے بادشاہ صرف یہ اکیلے بادشاہ نہیں تھے بلکہ بادشاہت کی خاندان تھی ان کی۔ سبحان اللہ۔ ان کے ابا حضور، ان کے دادا، ان کے پردادا، جتنے بھی خاندان کے بزرگوار تھے، ہر بزرگ بھی شہنشاہ کے تخت کو سنبھالا، رعایا کو سنبھالا، دنیاوی تقاضے میں ہر طرف کامیابی کامرانی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں عطا فرمایا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مختصر حضرت کی سیرت میں آپ کے سامنے اپنی جامع الفاظ میں بتا کر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت سید شاہ بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کہ اللہ اکبر، آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب شہنشاہ سیستان کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس لقب سے نوازا گیا ہے، تو یہ لقب کوئی معمولی
کوئی عام لقب نہیں ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پورے خاندان کے اندر بڑے بڑے سلطنتوں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو آپ سیپِ سالار بن کر ان حکومتوں کی تعمیل کیا کرتے تھے، اس حکومت کو چلایا کرتے تھے۔ اور حضرت بابا فخر الدین، اللہ اکبر، آپ کا نام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، مگر بابا جو آپ کی کنیت اور القاب ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ابھی جوانی کا تقاضا تھا، ابھی بڑی عمر نہیں تھی، مگر آپ کو سلطنت شیستان بنایا گیا ہے۔ اب بنانے کے بعد آپ کو بچپن سے ہی علم کے اندر ایک ہنر تھی۔ الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ دنیا کے اندر تخت کو سنبھالتے تھے، جیسے جیسے آپ دنیاوی نظروں میں رعایا کو سنبھالتے تھے، ایک طرف رعایا کو سنبھالنا اور دوسری طرف خدا کے دربار میں سر کو جھکانا، یہ آپ کی عادت تھی۔ سبحان اللہ، دن بھر آپ اللہ اکبر رعایا کو سنبھالنا، تخت کو سنبھالنا، شہنشاہ کے تقاضے کو، ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ ایک عام بات تھی۔ مگر جب رات کی بات ہوتی ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ آپ مصلی بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں، ریاضتوں میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ خدا کی عبادتیں، ریاضتیں، آپ کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد بھی، اتنے بڑے رعایا کو سنبھالنے کے بعد بھی، مگر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ہنر دیکھیے، علم کی میدان میں بھی کامیاب ہوتے تھے اور شہنشاہ کے میدان میں بھی کامیاب ہوتے تھے۔ اور آپ کی بہادری کے بارے میں تو اللہ اکبر بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ گھوڑ سوار بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر جب تیر چلانے کی بات آتی ہے تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑا چاہے کتنی بھی تیز رفتار سے آپ کے سامنے آ جائے، آپ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جھلان لگا کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ چاہے گھوڑا کتنا بھی تیز رفتار سے آئے، آپ ایک جھلان میں آپ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ اور گھوڑے میں بیٹھ کر آپ تیر چلانے کا انداز اس طرح تھا، اگر نشانہ سامنے رہا، چاہے گھوڑا تیز رفتاری میں چاہے دائیں طرف پھلٹے چاہے بائیں طرف پھلٹے، چاہے گھوڑے کا تقاضا کیسی بھی پھلٹ جائے، مگر جب آپ تیز چلنے والے سواری پر بیٹھ کر بھی جب تیر چلاتے تھے، جس نشان پر آپ چلانا چاہتے تھے، آپ اسی نشانے کو تیر چلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے ماہر تھے۔ بہادری کے قصے، اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے کہ آپ گھوڑ سوار کرنا بڑا پسند فرماتے تھے، تلوار چلانا بڑا پسند فرماتے تھے، تیر چلانے میں ماہر، تلوار چلانے میں ماہر، گھوڑا چلانے میں ماہر، رعایا کو سنبھالنے میں ماہر، قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر طرف کامیابی آپ کے قدموں کو چوما کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر ہند کی طرف روانہ یہ کیسا ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک طرف رعایا کو سنبھالنے والے بھی تھے، دوسری طرف بہت بڑے پرہیزگار، بہت نرم مزاج کے۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے گھوڑ سوار کر رہے تھے، تیز رفتار کے ساتھ گھوڑے چلانا، تیر چلانا، تلوار بازی کرنا، یہ بہت شوق تھا آپ کا، کہ ایک مرتبہ آپ کھلی میدان میں گھوڑ سوار کر رہے ہیں تیر بازی کے ساتھ، اچانک ایک مجبور اور مظلوم
ایک آدمی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آپ گھوڑ سوار میں مصروف ہیں، تیر بازی میں مصروف ہیں، وہ قدم بڑھا کر حضور فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے تو سپاہیوں نے اس کو رکا دیا، رکانے کے بعد کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضور شہنشاہ سیستان کے دربار میں جا کر میں اپنی حاجت پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنا درد سنانا چاہتا ہوں، میں تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، مظلوم ہوں، میرے پاس جو دولت تھی کوئی ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا سارا مال لوٹ لیا، میں حضرت کے دربار میں جا کر میں اپنی مجبوری سنانا چاہتا ہوں۔ تو سپاہیوں نے اسے رکا دیا اور کہا اب نہیں جانا، اب حضور گھوڑ سوار میں ہیں، تیر بازی میں ہیں، اب مت جانا، تھوڑی دیر کے بعد جب حضور آئیں گے، جب تم اپنا دکڑا اپنا درد جو بھی ہے سنا دیا جائے۔ اب وہ انتظار کرتا رہا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، بہت مظلوم تھا، تیز دھار دھوپ کے تقاضے میں وہ کھڑا ہوا، اور جب حضور بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑ سوار کرتے کرتے اچانک آپ کی نظر اس مظلوم پر پڑی، وہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر اسی جگہ پڑ گیا، غش کھا کر نیچے گر گیا۔ تو سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس گھوڑ سوار کو، تیر بازی کو چھوڑ کر آپ اس کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، دائیں بائیں لوگوں سے کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کوئی مجبور تھا، کوئی پریشانیوں کا شکار تھا، اس نے کہا کہ اس کے مال و دولت کو کسی نے چھین لیا، بہت دن کا بھوکا پیاسا تھا، کہ وہ اپنا درد آپ کو سنانے کے لیے آیا تھا، وہ اپنی پریشانی آپ کے دربار میں سنانے کے لیے آیا تھا، مگر معاملہ ایسا ہو گیا کہ بھوک کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ زمین پر غش کھا کر نیچے گر گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی نے جیسے ہی اس منظر کو سنا تو آپ کے سر پر جو نورانی تاج تھی، رعایا کا جو تاج تھا، تخت کا جو تاج تھا، آپ نے اسی وقت اس تاج کو نکال کر پھینک دیا۔ سبحان اللہ، آپ نے اسی وقت اس تاج کو نکال کر پھینک دیا، ٹھکرایا اور اعلان کر دیا کہ میں آج سے سلطنت چھوڑ رہا ہوں، آج سے میں رعایا کو چھوڑ دیا، آج سے میں نے تخت کو چھوڑ دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ تو حضور بابا فخر الدین فرماتے ہیں کہ میں یہ کیسا بادشاہ ہوں کہ میں تو بڑے بڑے محلات میں ہوں، میں تو بہت خوشی اور خضوع کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، مگر میرے رعایا کے اندر جو پریشان حال، جو مصیبت حال، جو تکلیفوں کا شکار، جو میرے دربار میں آ کر اپنا دکڑا سنانا چاہتا تھا، اپنے پریشانیاں سنانا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی پریشانیوں کو نہیں سنا، میں نے اس کے دکڑے کو نہیں سنا، تو اس لیے کہ میں آج سے اس تخت کو ٹھکراتا ہوں۔ اگر میں نے آج اس کے دکڑے کو نہیں سنا، آج میں نے اس کی پریشانی کو نہیں سنا، تو قیامت کے دن جب یہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، جب میرا نام لے کر جب خدا کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، جب خدا بندے قدوس مجھ سے سوال کرے گا، میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ تو اسی لیے آج میں نے اپنے سلطنت کو ٹھکرا رہا ہوں، لہٰذا جو میرے ساتھ جو رعایا تھا، میں اس پورے رعایا کی ذمہ داری میرے بھائی کو دے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ نے پورے رعایا کو
تخت و تاج کو، سلطنت کو آپ اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، اور کرنے کے بعد میرے دوستوں غور کرنے والی بات ہے، سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے انکسار اور عاجزی تقاضے والے ہیں۔ غور کیجئے، جو رعایا سنبھالنے والا جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو رعایا کو سنبھالنے والا جو بڑا ہوتا ہے، اپنے رعایا میں اگر کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، آپ ان پریشانیوں مصیبت زادوں کی جو ذمہ داری کے بارے میں حضرت بابا فخر الدین فرماتے ہیں کہ جس رعایا میں پریشان حال ہو تو ان پریشانی والے کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ رعایا کو سنبھالنے والا سپہ سالار کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ آج کون ایسا سپہ سالار ہے کہ جو اپنے رعائی میں، اپنے رعایا میں اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، جو آج بڑے بڑے عہدے میں بیٹھنے والے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے، وہ کیا کبھی اپنے دائرے میں رہنے والے غمزدوں کو، اپنے دائرے میں رہنے والے بھوکے پیاسوں کو کیا کبھی غور کیا؟ مگر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بابا فخر الدین کا عقیدہ دیکھو، حضرت بابا فخر الدین کا جذبہ دیکھو۔ جب میں رعایا کا، میں جب سپہ سالار ہوں، یہ ایک رعایا کا اگر میں بادشاہ ہوں، میری ذمہ داری ہوتی ہے میرے رعایا کے اندر ہر کوئی انسان، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر کوئی انسان خوشی اور خضوع کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مشکلوں کا شکار ہے، اگر غمزدہ اگر کوئی ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، اگر خدا کے دربار میں میرے بارے میں سوال پوچھا جائے تو مجھے بھی جواب دینا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ دیکھیے، آپ نے پورے رعایا کو بھائی کے حوالے کر دیا، والدہ محترمہ کے دربار میں گئے، جانے کے بعد کہتی ہیں کہ امی جان میں آپ سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں۔ امی نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ کیا حال ہے؟ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امی جان میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں خدا کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کہ دنیا کے اندر دین کی روشنی دلانا چاہتا ہوں، کہ اے امی جان آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں خدا کے دربار میں قدم بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور امی جان بھی بہت بڑی عابدہ، زاہدہ، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندی ہیں۔ آپ نے جیسے ہی والدہ کے دربار میں اپنے الفاظ بیان کرنا تھا، امی جان نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی میں بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ اے فخر الدین میں اسی دن کی انتظار کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اسی دن کا میں انتظار کر رہی ہوں کہ بیٹا جاؤ، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور جہاں جہاں تم جانا چاہتے ہو خدا کے دین کی روشنی دنیا میں پھیلاتے ہوئے جانا۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ پورے رعایا کو، پوری سلطنت کو بھائی کے حوالے کر کر جب قدم بڑھائے شیش تان سے، تو ادھر ادھر نہیں بڑھائے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ شیستان سے نکلے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے دربار میں آئے، کعبے کے پاس آئے، حج ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد جب مدینۃ المنورہ کی طرف قدم بڑھایا تو سبحان اللہ، عاشق کی مزاج کیا ہونا چاہیے؟ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ میں بتا دیا کہ جب حج ادا کرنے کے بعد جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ راستے بھر یہی التجا کرنے لگے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، یہ غلام فخر الدین آپ کے دربار میں آ رہا ہے کہ حضور اگر میرے چال و چلن میں غلطی رہے تو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور میرے چال و چلن میں اگر غلطیاں رہیں، اگر میرے اٹھنے بیٹھنے میں غلطیاں رہیں، اگر ہماری گفتگو میں اگر غلطیاں رہیں، حضور ہمیں معاف کر دینا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب آپ مدینۃ المنورہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آقا کے دربار میں پہنچے، اور آقا کے دربار میں جانے کے بعد جب سب سے پہلے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ عقیدہ رکھتے تھے، عاشقوں کی مزاج
مزاج ہوتی ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے۔ حضرت بابا فخر الدین جب مدینے میں پہنچے، ادب و احترام کے ساتھ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بہت ادب و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ جس انداز سے آپ رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، اسی انداز سے مزار پاک سے جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی مزاج ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا مقام دیکھو۔ جو عاشق جو عقیدہ لے کر روضہ رسول میں پہنچتا ہے، دیکھیں وہ عقیدے کے ذریعے، وہ جذبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ آج بہت سے لوگ مدینہ المنورہ تو جاتے ہیں، مگر اللہ اکبر کبیرہ کہ کچھ بد عقیدے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم جیسے تم جیسے سمجھتے ہیں، مگر عاشق رسول جو ہوتا ہے کہ عاشق رسول کا مزاج ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے ایمان والا، چاہے روضہ رسول سے قریب رہے چاہے دور رہے، جب بھی عاشق رسول حضور کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، رسول اللہ اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی مدینہ المنورہ پہنچے، بہت لمبے عرصے تک آپ مدینے میں ہی رکے، بہت لمبے عرصے تک آپ مدینے میں رہیں اور مدینے میں ہی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، ریاضتیں کرنے لگے۔ بہت دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اشارہ ہوا کہ اے بیٹا فخر الدین ہند کی طرف چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ کس طرف چلے جانا؟ ہند کی طرف چلا جانا۔ اور دوستوں الحمدللہ ہم آج حضور بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایے کے اندر ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک آنا یہ صرف ان کی مرضی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بہت دور اور بہت دن کا عرصے کے بعد جب مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ کچھ ساتھیاں بھی آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہونے لگے۔ حضور بابا فخر الدین نے فرمایا کہ لوگوں تم میرے ساتھ سفر مت کرنا، کیونکہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوکے پیاسے رہنا پڑتا ہے، در در ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے، ہر کسی سے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ ہند ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمیشہ کفر کی وادیاں ہمیشہ جوش و خرم میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نظر آئے اسے تانے دیتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اسے اٹھے بیٹھے ستایا جاتا ہے۔ تم میرے ساتھ سفر مت کرنا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضور جب چلنا ہم تم سے سیکھا تو مرنا بھی آپ سے ہی سیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کا عقیدہ دیکھیے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کی وادیوں میں قدم رکھا تو ساتھیوں جب ان کے ساتھ رہنے والے بہت بھوکے پیاسے تھے، بہت دن سے کھانا پانی کچھ بھی نہیں تھا، سفر کرتے رہے، جہاں جہاں رات ہوتی وہاں پڑاؤ ڈالتے، رات بھر عبادتیں ریاضتیں کرتے، جب صبح ہو جاتی تو سفر کو آگے بڑھاتے بتایا جاتا ہے کہ ہند کی طرف آ گئے۔ اب جیسے ہی ہند کی وادیوں میں قدم رکھنا تھا، آپ کے ساتھی بھوک کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے سنبھال نہیں پائے، پریشان ہونے لگے۔ سرکار بابا فخر الدین سے التجا کرنے لگے کہ سرکار آپ ہی کچھ نظر کرم کر دیجئے، بھوک کی شدت زیادہ ہے، سنبھالنا ناممکن ہے، حضور کوئی نظر کرم کوئی دعائے خیر تو کیجئے۔ تو سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصلی بچھایا، اللہ کے دربار گہربار میں عبادتیں کرنے لگے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا،
اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے کہ پروردگار عالم، جو ساتھی ہیں پریشانیوں کے شکار ہیں، بھوک کی شدت ہے، کہ پروردگارا تیرے نبی کے صدقے میں، جو نبی مجھے اس جگہ جس نے مجھے بھیجا ہے، اس نبی کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، پروردگارا کھانے کا انتظام فرما۔ تو بتایا جاتا ہے میرے حضرات، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک طرف حضور بابا فخر الدین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ابھی آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا، ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا، بلکہ جنگل سے ایک ہرن کا بچہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، جنگل سے ایک ہرن کا بچہ آ رہا ہے، اور اس ہرن کے لبوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود ہے، سبحان اللہ، روٹی کا ٹکڑا لا رہا ہے، اور لانے کے بعد ساتھیوں میں بہت سے ساتھی لوگ بے ہوش ہو گئے بھوک کے مارے، صرف 1 2 3 ساتھی بیداری کے عالم میں تھے، باقی کے پورے ساتھی، تاریخ میں آتا ہے کہ 40 حضرات آپ کے ساتھ میں آئے تھے۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 40 لوگ آئے تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 2-3 لوگوں کے علاوہ پورے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے بھوک کے مارے، صرف 2-3 لوگ بیدار میں تھے، ہوشیار میں تھے۔ اب وہ ہرن آپ کے دربار میں آیا، روٹی کے ٹکڑے کو آپ کے دربار میں پیش کیا، سبحان اللہ۔ پیش کرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہرن کا بچہ سرکار بابا فخر الدین کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے لبوں کو ہلا رہا ہے، سبحان اللہ، اپنے لبوں کو ہلا رہا ہے، اور سرکار بابا فخر الدین اس ہرن کی شرارت کو، اس ہرن کی حرکت کو سنتے ہوئے آپ نے اپنے دست مبارک ہرن کے سر پر رکھنے لگے، سبحان اللہ، اور وہ چلا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضور کیا معاملہ ہے کہ وہ جو جانور ہرن کا بچہ دربار میں آیا، کچھ لب کشی کیا، حضور بتا دیجئے کہ وہ کیا کیا؟ تو وہ ہرن کہنے لگے، حضرت بابا مجھے فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، وہ کہہ رہا ہے کہ اے فخر الدین مبارک ہو، سید الانبیاء نے تمہارے لیے ہند منعقد کر دیا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ نے تمہارے لیے ہند چن لیا ہے، اور اے فخر الدین سنو، جب تم ہند میں قدم بڑھاؤ گے، قدم قدم پر ذلیل کریں گے، قدم قدم پر ٹھوکر ماریں گے، قدم قدم پر پریشانیاں دیں گے، قدم قدم پر تمہیں ستایا جائے گا، قدم قدم پر تمہیں رلایا جائے گا، قدم قدم پر تمہیں دبایا جائے گا۔ اے فخر الدین سنو، جو ہند والے جو تمہیں قدم قدم پہ ستا رہے ہیں، جو قدم قدم میں ذلیل کر رہے ہیں، مگر ایک دن ایسا آئے گا جو ہند والے تمہیں ستایا جا رہا ہے، وہی ہند والے تمہیں سر کا تاج بنا کر اپنے قدم کو وہ اپنے سروں پر رکھ لیں گے، سبحان اللہ۔ تو وہ ہرن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا، تو سنانے کے بعد، اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا تھا، صرف چھوٹا ٹکڑا، لوگ کتنے موجود ہیں؟ آواز سے بولیے، 40 لوگ ہیں، روٹی کا ٹکڑا چھوٹا ہے۔ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام جتنے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، غش کھا کر زمین پر گرے تھے، پورے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے جو روٹی کا جو ٹکڑا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر پورے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، سبحان اللہ، پورے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں مبارک ہو، یہ جو روٹی تم کھا رہے ہو یہ کوئی عام روٹی نہیں ہے، یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور یہ روٹی کا ایک ٹکڑا جو کوئی انسان کھا لیتا ہے، مرتے دم تک اسے کبھی بھوک نہیں لگے گی، سبحان اللہ، مرتے دم تک آپ کو کسی کو بھوک نہیں لگے گی۔ اور اس روٹی کے اندر
اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمایا کہ جو انسان اس روٹی کو غذا بنا کر کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری طاقت بھی عطا کرتا ہے اور باطنی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، یہ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی سیرت، مختصر سیرت میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع اگر ملا تو میں انشاءاللہ آگے کا واقعہ بھی میں آپ کے سامنے سناؤں گا، مگر یاد رکھو کہ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو ہمارے سروں پر سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ والوں کا سایہ ہمیں عطا کیا گیا ہے تو صرف محبتوں کے دعوے کرنے سے سرکار بابا فخر الدین ہم سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ بتایا جاتا ہے اگر تم سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم حضرت بابا فخر الدین اگر تم ہم سے راضی کرانا چاہتے ہو، یاد رکھو جب عرس آئے تو عرس میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ کوئی بائک لے کر جاتا ہے، کوئی 4 ویلر لے کر جاتا ہے، کوئی بڑی خوشیاں منا کر جاتا ہے۔ صرف ایسا کرنے سے سرکار بابا فخر الدین خوش نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت بابا فخر الدین کا عقیدہ کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف آپ رعایا کو سنبھالا کرتے تھے اور دوسری طرف خدا کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف درگاہ شریف میں موجود ہے، حضرت بابا فخر الدین کے دربار میں ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، مگر بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستوں، جب تم اللہ والے کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے صرف محبتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حضرت بابا فخر الدین نے جو نصیحتیں ہمیں سکھایا ہے، جو تاکید ہمیں بتایا ہے، جو اصول انہوں نے عمل کیا ہے، جب ہم اس اصول پر جب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ سرکار بابا فخر الدین ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، کہا ہے، سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیفی اب بھی ناتمام تھا، جو کچھ بھی آغاز ہے وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سنتیں ادا کر لیجیے۔